قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 15 رمضان المبارک نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا تھا ان دونوں نوجوان بھائیوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محبت فرماتے تھے۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ تو اس دور میں ایک رواج ہوتا تھا جس کو تحنیک کہا جاتا ہے، کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کا منہ میٹھا کرنے کے لیے کھجور یا چھوارا وہ چبایا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو میٹھا لعاب ہوتا تھا وہ اس بچے کے منہ میں ڈالا جاتا تھا تاکہ وہ اس کا منہ میٹھا ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تحنیک کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا جو سب سے پہلے ان کے منہ کے اندر پہنچایا گیا۔ بذات خود ان کے کانوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان فرمائی اور پھر پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب کیا ہوا نام حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام مقرر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی فرصت ملتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لاتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا کے، عام طور پہ تو ہم بچوں کو جب پیار کرتے ہیں تو ان کو چومتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو سونگھا بھی کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں نواسے میرے جنت کے پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ چومتا تو ہر کوئی ہے اپنے بچوں کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے کہ مجھے اپنے ان بچوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مانوس تھے یہ بڑے صاحبزادے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلنے لگ جاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے وہ آپ کی پیٹھ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لاتے تھے تو ان کو اٹھایا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا رہے ہیں۔ اس صحابی نے کہا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کتنی مبارک سواری ہے جس کے اوپر تم سوار ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، مقصود کائنات ہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپ پہ نازل ہوتا ہے، آپ کی ایک ایک ادا، ایک ایک چیز کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ سواری کی تعریف کر رہے ہیں کہ سواری بہت اچھی ہے، آپ سوار کو بھی تو دیکھیں کہ سواری اچھی ہے تو جو اس کے اوپر سواری کا مستحق ہے وہ بھی اسی طرح اچھا ہے، یعنی ہمیشہ سوار کو جو سواری ملتی ہے اس کی حیثیت کے مطابق ملتی ہے۔ تو اگر سواری اچھی ہے تو جو اس کے اوپر سوار بیٹھا ہے وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی جو اعلیٰ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مقبول ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سب عطا فرمائی تھی۔ 25 مرتبہ انہوں نے حج فرمایا ہے، مدینہ منورہ سے پیدل تشریف لاتے تھے مکہ معظمہ کے اندر۔ 25 حج فرمائے ہیں اور 25 حج انہوں نے پیدل فرمائے ہیں، اور 2 مرتبہ انہوں نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے نام پہ صدقہ خیرات میں بانٹ دیا۔ حکم فرماتے تھے کہ جو میرا جتنا مال پڑا ہے گھر کے اندر سارے کا سارا آپ اٹھائیں اور لے جا کے جتنے مستحقین ہیں، جتنے غرباء ہیں، سب کے اندر تقسیم فرما دیں۔
3 مرتبہ انہوں نے اپنا آدھا مال اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو ہے قربان کر دیا۔